بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی 18ویں قسط ہے۔ سابقہ قسط میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں جو محنت جاری تھی اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے 13 نبوی میں حج کے موقع پر 75 مسلمان تیار ہوئے جو حضور علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے، حضور کے پاس تجدید بیعت کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دینے کے لیے تیار ہوئے۔ مدینہ منورہ سے ویسے قریب 500 کا وفد تیار ہوا، 500 لوگ، اس میں اوس اور خزرج کے مشرکین بھی شامل تھے جو حج کے لیے جاتے تھے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج کے لیے تو مشرکین بھی جاتے تھے۔ تو یہ لوگ تیار ہوئے اور ساتھ میں صحابہ کرام کی ایک تعداد یعنی 73 صحابہ کرام اور 2 خواتین یعنی 73 مرد اور 2 خواتین اس سفر کے لیے تیار ہوئیں اور انہوں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا یہ سفر کیا۔ حضور علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اجازت چاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ آپ سے الگ سے ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو مشرکین مدینہ آئے تھے، یعنی مدینہ میں رہنے والے جو لوگ آئے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریب وہ لوگ آپ سمجھ لیجئے 400 لوگ تھے جو مسلمانوں کے علاوہ تھے، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے سلسلہ۔ تو ان حضرات نے اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور وہی جگہ طے ہوئی جہاں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی 12 نبوی میں، یعنی پچھلے ہی سال جو 12 صحابہ کرام آ کے بیعت کر کے گئے تھے، اسی گھاٹی میں دوبارہ وقت طے ہوا اور رات کے وقت حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے اور یہ 75 لوگ یعنی 73 مرد اور 2 خواتین، حضرت ام رمان بنت کعب اور اسما بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 خواتین بھی اس میں شامل تھیں۔ صحابہ کرام آئے، انصار صحابہ اور انصار نے آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے مدینہ منورہ کے حالات رکھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہمارے ہاں جنگ بعاث ہو رہی تھی، یہ جنگ بعاث عرب کی جاہلیت کے دور کی آخری جنگ ہے جو ہم نے بات کی تھی پہلے، اوس اور خزرج کے درمیان ہو رہی تھی اور سخت جنگ تھی اور اس کی وجہ سے ان کے بے حد لوگ قتل ہوئے۔ اور بعاث یہ مدینہ منورہ میں ایک گھاٹی کا نام ہے اور وہاں ان کا آخری معرکہ آپس میں جو ہوا وہ بہت شدید تھا اور اس میں انہوں نے دونوں قبیلوں کی، اوس اور خزرج کی کمر توڑ دی۔ بہرحال یہ لوگ اب صلح پر راضی ہو گئے اور اس بات پر صلح ہو گئی کہ عبداللہ بن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین کے لقب سے معروف ہوا اور اس نے حضور علیہ السلام و صحابہ کرام کو ہر طرح کی تنگی اور مشکل دینے کی کوشش کی، اس کے بارے میں اتفاق ہوا کہ اس کو ذمہ دار بنائیں گے۔ ابھی یہ بات طے نہیں ہوئی تھی، یعنی طے ہو گئی تھی لیکن اس کی سمجھ لیجئے تاج پوشی ہونا باقی تھا، یہ جو بھی، تو اس شرط پر صلح ہو گئی، معاملات طے پا گئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ حالات ٹھیک ہیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے، ہم تیار ہیں، ہم آپ کو وہاں رکھیں گے بھی صحیح اور باقی معاملات بھی پیش کیے۔ اب یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گئے، گو کہ اس وقت کے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے چچا تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں انصار مدینہ، آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری لینے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں مکہ مکرمہ میں محمد کو رکھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے دین سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہرحال ہم ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دے رہے، یعنی کم از کم ان کو قتل کرنے کے لیے کوئی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یا کوئی بھی ان کو دکھ تکلیف دینے سے پہلے بارہا سوچتا ہے۔ اگر آپ ان کو لے کے جائیں گے تو پھر ان کی پوری ذمہ داری آپ پر ہوگی، یہ دیکھ لیجئے۔ تو ان کے جب یہ بات ہوئی تو اس کے جواب میں انصار میں سے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ عباس بالکل آپ نے صحیح بات کی اور جو آپ کے دل میں تھی آپ کو کرنی چاہیے تھی، ہم نے بھی جو بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا پورا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، وہ بات بالکل ویسے ہی ہے۔ سب لوگ تیار ہو گئے بیعت کے لیے اور جب بالکل بیعت شروع ہونے لگی تو اس وقت حضرت عباس بن عبادہ نے کہا دیکھو انصار، اب یہ ان کو پوری طرح سے پکا کر رہے تھے بیعت پر، اور دیکھو انصار، یہ عباس بن عبادہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پہلے بھی بیعت عقبہ اولیٰ میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں انصار، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، سوچ لیجئے، حضور علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے تمام عرب سے اور خاص طور پہ قریش مکہ کے ساتھ جنگ کرنا، ان کو اپنے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرنا۔ اگر ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو، تمام عرب کے ساتھ حضور کے لیے جنگ کر سکتے ہو تو بیعت کرنا، وگرنہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو ان کے پورے جذبات بن گئے اور اس کے بعد بیعت شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سب سے پہلے بیعت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کے بعد باقی جو صحابہ کرام تھے ان کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تمام صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ اب جب یہ بیعت مکمل ہو چکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 نقیب بنائے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ 12 نقیب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نقیب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، تو حضور نے فرمایا میں یہ نقیب بنا رہا ہوں، ان میں سے ہر شخص اپنے قبیلے کا میری طرف سے نگران اور ذمہ دار ہوگا، اور ان کے تمام تر معاملات کا وہ نگرانی کرے گا۔ اور یہاں بیعت میں جو بنیادی بات سامنے تھی وہ تھی سمع و طاعت، ہر بات میں بات مانیں گے، سمع و طاعت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مدینہ منورہ میں حفاظت کی جائے گی۔ اب یہاں جو لوگ مقرر کیے گئے، قبیلہ اوس میں سے 3 لوگ اور قبیلہ خزرج میں سے 9 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا، اور مقرر کرنے کا طریقہ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل امین انگلی سے اشارہ کرتے تھے، جس کی طرف وہ اشارہ کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور حضور نے فرمایا دیکھو تم میں سے کسی کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ فلاں کو بنایا ہے مجھے کیوں نہیں بنایا، چونکہ میں تو مامور من اللہ ہوں، اللہ کی جانب سے جو مجھے حکم ہوتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں۔ قبیلہ خزرج کے 9 لوگ یہ ہیں: اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قبیلہ اوس کے 3 لوگ وہ یہ ہیں: اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پچھلی قسط میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ہے رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 12 نقیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مختلف شاخوں کے مقرر فرمائے اور ان کو ان کے امور کا نگران اور ذمہ دار بنایا۔ جب یہ بیعت مکمل ہو گئی، نگران بنا دیے گئے، نقیب بنا دیے گئے، اس کے بعد کسی کی طرف سے بعض جگہ لکھا ہے کہ اس گھاٹی کا جو شیطان تھا اس نے آواز لگائی کہ دیکھو قریش یہ یثرب سے آئے ہوئے لوگ محمد کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور بعض جگہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بات پہنچائی کہ رات کے وقت وہاں 75 لوگ آ کے بیعت کر کے گئے۔ یہ بات جب قریش کو پہنچی تو وہ بے حد پریشان ہوئے، تو وہ لوگ آئے اگلے دن مدینہ کے لوگوں کے پاس، یثرب کے لوگ جو حج کے لیے آئے تھے، ان سے آ کے کہا کہ آپ لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو 400 لوگ آئے ہوئے تھے صحابہ کے علاوہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سارے عبداللہ بن ابی کے پاس گئے قریش، انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اب عبداللہ بن ابی کے دماغ میں وہی زوم تھا کہ میں سردار ہوں اور میرے اوپر اوس اور خزرج متفق ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ کو متفقہ سردار بنایا۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو سفر ہے، سفر میں تو میرے مشورے کے بغیر کیا کرنا، مدینہ میں بھی اگر کوئی کام ہے تو میرے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اب صحابہ اکرام ایک دوسرے کو گوشہ چشم سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نہ ہاں میں نہ نہ میں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ سلسلہ یہاں بیعت مکمل ہو گئی، حج کے ارکان مکمل ہو گئے، لیکن قریش کھوج کرید میں لگے رہے کہ کہیں ایسا ہوا ہی نہ ہو۔ جب یہ قافلے یہاں سے واپس چل پڑے، حج کے قافلے، تو قریش کو معتبر ذرائع سے معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعتاً بیعت ہوئی ہے اور یہ لوگ بیعت کر کے گئے۔ اب انہوں نے پیچھا شروع کیا، لیکن قافلے جا چکے تھے، صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ لگے، وہ ان کو لے آئے، ان کو مارا۔ مطعم بن عدی آئے تو انہوں نے دیکھا سعد بن عبادہ ہیں، تو مطعم بن عدی نے ان کو چھڑوایا، کیونکہ مطعم بن عدی اور ان کے ساتھ 2-3 سردار اور تھے، ان کے لیے جو قافلے آتے تھے شام سے تجارتی، ان مدینہ منورہ کی جو قریب کی جگہ تھی، وہاں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار، اور ان کی طرف سے انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، اس لیے ان کے قافلے آرام سے وہاں سے گزر کے آ جاتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو بچایا اور واپس بھیجا۔ یہ بیعت مکمل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو دعوت دی گئی کہ آپ لوگ اب مدینہ منورہ آ جائیے۔ اب باقاعدہ مدینہ منورہ کی ہجرت شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت بہت اچانک ہوئی تھی، صرف مصائب سے بچنے کے لیے۔ مدینہ منورہ کی ہجرت ہو رہی ہے کہ اب بس واپس نہیں آنا، اب مایوسی کے ساتھ جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور ہجرت کا مطلب سمجھ لیجئے، صحابہ کرام کی قربانیاں، ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے یہاں ساری زندگی آپ کے آباء و اجداد نے بنایا ہے، اس سب کو چھوڑ کے ایک ایسے وطن میں جانا ہے جہاں کے خطرات کا آپ کو علم نہیں ہے، اور وہاں کے بارے میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد مجھے وہاں محبت اور پیار ملے گا یا نہیں ملے گا، یا وہاں جا کے بھی مجھے مشکلات سے ہی وقت گزارنا پڑے گا۔ ان تمام تر خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے اپنا وطن چھوڑا، دیس چھوڑا، گھر چھوڑا، آباء و اجداد کی زمینیں چھوڑی،
بیت اللہ جیسی مقدس جگہ چھوڑی اور چھوڑ کے وہ مدینہ منورہ پہنچے، جہاں کے لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، ان سے پہچان نہیں تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود صحابہ مدینہ پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے وہاں جا کے بسیرا کیا، صرف اسلام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی وجہ سے اور اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اب چونکہ مدینہ کے لوگ انصار مدینہ آ کے دعوت دے کے چلے گئے تو صحابہ نے ہجرت شروع کر دی۔ مطلب ہجرت بہرحال بہت مشکل تھی، جیسے حبشہ کی ہجرت کہ کفار بھی طاق میں تھے کہ یہ لوگ ہجرت کریں گے۔ اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے، چونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اس لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے ہم آگے چلیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے، ان کی ہجرت بہت معروف ہجرت ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے 13 ہجری سے پہلے ہجرت، 13 نبوی سے پہلے ہجرت کی۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے سفر شروع کیا۔ اب یہ یہاں سے چلی ہیں اور ایک منزل سفر کیا، اکیلی خاتون، ان کے پاس ان کا بیٹا ہے۔ ایک منزل سفر کیا، حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے، میں ام سلمہ ہوں، میرا شوہر ابو سلمہ وہاں ہے اور میں وہاں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس کے لیے میں سفر کر رہی ہوں۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا آپ اکیلی سفر کر رہی ہیں، کوئی ساتھ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا آپ اس پہ سوار ہو جائیے۔ یہ اپنے بیٹے کو لے کے سوار ہو گئیں۔ عثمان بن ابی طلحہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے رہے، منزل بہ منزل سفر کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی منزل آتی ہے وہاں اونٹ کو بٹھا دیتے اور ہم لوگ اتر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے، وہ الگ جا کے بیٹھ جاتے۔ جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کرنا ہوتا وہ آ کے ہمیں اونٹ پہ بٹھاتے اور دوبارہ سے اونٹ سفر شروع کر دیتے۔ جب ہم قباء میں پہنچے تو قباء سے پیچھے ہی انہوں نے کہا آپ کے شوہر اس بستی میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن ابو طلحہ سے زیادہ شریف النفس انسان نہیں دیکھا۔ اب یہ ایک ہجرت کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ اپنا سارا مال، اپنا سارے اسباب جو ہیں وہ کفار کے حوالے کر کے انہوں نے یہاں ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی الگ تھی، وہ چلے گئے، سب لوگ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، حضرت عمر پہنچ گئے، بیت اللہ شریف میں طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا قریش کی جماعت میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کو شوق ہو اپنے بچوں کو یتیم کروانے کا، عورتوں کو بیوہ کروانے کا، عمر کو روک لو۔ اب کچھ صحابہ نے دیکھا عمر ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے کہ مشکل سے بچ جائیں گے، تو یہ ایک پورا قافلہ جو ہے انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو مسلسل ہجرت ہوتی چلی جا رہی، صحابہ کرام ہجرت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو کفار کو اب بہت بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ اب حضور ہجرت کر کے جائیں گے۔ اجلاس بلایا گیا دارالندوہ میں، اجلاس بلوا کے انہوں نے کہا دیکھو اگر محمد مدینہ چلے گئے تو سمجھ لو تمہارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے اگر شام تجارتی قافلہ جائے گا تو وہ مدینہ کی سرحد سے گزر کے جائے گا، اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر چاہیں تو کوئی قافلہ مکہ کا شام اور شام کا مکہ نہیں پہنچ سکتا، لہذا اگر محمد وہاں چلے گئے تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ بند ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارا دین ظاہر ہے تمہارے بتوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، وہاں جا کے اگر انہوں نے یہ شروع کر دیا اور وہاں جا کے اگر انہوں نے اپنا ایک نظام بنا لیا تو پھر تمہاری جو 13 سال کی محنت ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اس مشورے کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب وہ مشورہ کر رہے تھے کہ یا تو پیغمبر کو بیڑیاں باندھ کے بیڑیاں ڈال کے یہاں کہیں قید کر لو، یا یہ ہے کہ ان کو کہیں جلا وطن کر دو، یا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو، یہ سب رائے مختلف لوگوں نے دی۔ اب آخری رائے جو ہے اس کو پسند کیا گیا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ شیطان ایک نجد کے شیخ کی شکل میں اس مشورے میں شامل تھا۔ جب کہا گیا قید کر دو تو اس نے کہا یہ کوئی مشورہ ہے، قید کر دو گے، ان کے صحابہ وہاں موجود ہیں، ان کو پتہ چلے گا، وہ آ کے ان کو چھڑا کے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جلا وطن کر دو، اس نے کہا یہ بھی کوئی مشورہ ہے، جلا وطن کرو گے تو وہاں جہاں یہ جائیں گے ان کی سحر بیانی ان پر غالب آ جائے گی، یہ اپنی جادوئی گفتگو کے ساتھ ان کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے اور پھر اپنے دین کو کی پوری طرح سے تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے۔ ابو جہل نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ تمام قبائل کے نوجوانوں کو، جو کڑیل نوجوان ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیں اور اچانک محمد کریم پر حملہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو قتل کر دیں۔ اب ظاہرہ سب کے ساتھ تو بنو ہاشم لڑ نہیں سکیں گے، لہذا دیت لینے پہ مجبور ہوں گے، دیت ہم دے دیں گے۔ اس نے کہا ہاں یہ مشورہ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔
یہ انہوں نے سازش طے کر لی کہ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا کہ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ طے پایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہجرت سے ایک دن پہلے دوپہر کا وقت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے، یوں کپڑا اوڑا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مرحبا کہا، حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا آپ سے بات کرنی ہے۔ تو پھر ہجرت کے متعلق بات ہوئی کہ ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اور آپ اس سفر میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے۔ ہجرت کا سفر انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔